ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے بہت زیادہ نڈھال تھے۔ آپ راستے میں بیٹھ گئے، سوچا کہ کوئی گزرے گا تو اس سے اپنی بھوک کی شکایت کروں گا اور میں اس طرح اپنی بھوک کی پیاس کو بجھا لوں گا۔ بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ سے حال چال پوچھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو بکر صدیق آگے گزر گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ ابو بکر صدیق مجھ سے کہتے کہ آؤ میرے گھر چلو کچھ کھلاؤں، تو آپ چلے جاتے، خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے ان کے حالات دریافت کیے اور حالات لینے کے بعد آپ بھی آگے چلے گئے۔ آپ نے بھی آپ کی بھوک کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ کوئی ہوتا جو مجھ سے میری بھوک کے بارے میں پوچھتا تو میں اسے اپنی بھوک کے بارے میں بتاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول اکرم شافع بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک گزر ہوا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ابو ہریرہ بھوک سے نڈھال ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ آج حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جام پیوں گا، اور آپ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت میں داخل ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کیا کچھ کھانے کے لیے ہے یا پینے کے لیے ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں قبیلے سے کوئی خاتون ایک پیالہ دودھ دے گئی ہیں، صرف وہی گھر کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ پیالہ لے آؤ۔ آپ نے وہ پیالہ سامنے رکھا اور حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ جانے لگے، حکم نبی ہے کیا کریں، نہیں، آپ فوراً چل پڑے بلانے کے لیے، لیکن دل میں سوچنے لگے ایک ہی پیالہ تو دودھ تھا، اگر حضور مجھ سے کہہ دیتے ابو ہریرہ تم پی لو تو میری پیاس بجھ جاتی، میری بھوک مٹ جاتی، لیکن نبی کا فرمان ہے، نبی کا حکم ہے۔ آپ گئے اور اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کو قطار میں ترتیب سے بٹھا دیا جائے۔ سب کو قطار میں ترتیب سے بٹھا دیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ یہ دودھ کا پیالہ لو اور تمام اصحاب صفہ کو یہ دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ پیالہ لیا اور اصحاب صفہ کے پاس چلے گئے۔ پہلے صحابی نے پیا، دوسرے صحابی نے پیا، تیسرے صحابی نے پیا، چوتھے صحابی نے پیا، ایک پیالہ دودھ ایک ایک کر کے تقریباً 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ پی لیا، مگر اس پیالے میں دودھ کم نہ ہوا۔ جب وہ سب شکم سیر ہو کر دودھ پی چکے تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اب تم اور ہم باقی رہ گئے ہیں، آؤ بیٹھو اب ہم دودھ پئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دودھ کے پیالے کو منہ سے لگایا، شکم سیر ہو کے پیا، پیالہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ابھی اور پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ اٹھایا پیالہ، پھر پی لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ اس طرح حضور یہ کہتے رہے کہ ابو ہریرہ اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو۔ جب حضرت ابو ہریرہ بالکل شکم سیر ہو گئے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اب ایک قطرے کی گنجائش میرے پیٹ میں باقی نہیں رہی ہے، ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے، میں نے بالکل شکم سیر ہو کر دودھ پی لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ دودھ خود نوش فرمایا، اور اس طرح آپ نے ایک پیالے کے دودھ کو، ایک پیالے میں دودھ کو تقریباً 70 صحابہ کرام کو آپ نے وہ پلا دیا۔ تقریباً 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ پی لیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔